بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ صحابہ کرام جو نئے مسلمان ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تالیف قلب کے لیے ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی جو نیا مسلمان ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے اور میرے ساتھ ایک اور مسلمان کا باغ ہے۔ وہ مسلمان بوڑھا ہو چکا ہے۔ اگر میرے درختوں کی لائن سیدھی ہو تو اس میں اس کے 10 درخت آ جاتے ہیں۔ اس طرح میں حفاظت کے لیے دیوار بنا سکتا ہوں۔ میں نے اس بوڑھے مسلمان سے کہا ہے کہ یہ 10 درخت مجھے دو، لیکن وہ بیچنے پر آمادہ نہیں ہے، لہٰذا آپ عنایت فرما کر یہ درخت مجھے دلوا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے صحابی کو طلب فرمایا۔ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا یہ بھائی چاہتا ہے کہ اگر آپ اپنے 10 درخت ان کو دے دیں تو ان کی لائن سیدھی ہو سکتی ہے۔ وہ بوڑھے صحابی آگے سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرا حکم نہیں، مشورہ ہے، تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ وہ جواب میں کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں دینا چاہتا۔ جب اس بوڑھے صحابی نے کہا کہ میں نہیں دینا چاہتا تو نیا مسلمان کچھ مایوس سا ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسے نہیں دینا چاہتے تو میں انہیں خریدنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے دے دو۔ انہوں نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشورہ ہے۔ وہ کہنے لگے، میں نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر وہ صحابی اپنے گھر کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تمہیں جنت کے درخت اس کے بدلے میں ملیں گے، اور میں جنت میں بہت بڑا باغ دلوانے کی ضمانت بھی دیتا ہوں، اور تمہیں جنت میں گھر بھی ملے گا۔ لیکن وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات ایک صحابی نے سنی جس کا 1000 درختوں کا باغ تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو خوشخبری اسے دی ہے کہ اگر تم 10 درخت دے دو تمہیں جنت میں باغ بھی ملے گا اور گھر بھی ملے گا، کیا یہ وعدہ اس کے ساتھ تھا یا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم خرید کر دے دو تو یہ وعدہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ وہ کہنے لگا، بہت اچھا۔ وہ صحابی وہاں سے چلے اور کچھ دیر کے بعد بوڑھے میاں کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے بوڑھے میاں کو سلام کیا اور اسے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگے، نہیں، آپ ہی بتا دیں۔ کہنے لگا، قبیلے کا فلاں امیر آدمی ہوں جس کا 1000 درختوں کا باغ ہے۔ بوڑھے میاں کہنے لگے، ہاں، اس کی تو میں نے بہت شہرت سنی ہے۔ اچھا، آپ ہی وہی ہیں؟ آپ کے باغ میں تو بڑی اعلیٰ کھجوریں ہیں اور بہت زیادہ پھل دیتی ہیں۔ وہ کہنے لگے، اچھا، آپ نے بھی میرے باغ کا تذکرہ سنا ہوا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک سودا کرنے آیا ہوں۔ بوڑھے میاں کہنے لگے، وہ کیا؟ انہوں نے کہا، آپ کے جو یہ 10 درخت ہیں کہ مجھے دے دیں اور میرا 1000 درختوں والا باغ آپ لے لیں۔
یہ سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ بوڑھے میاں تھے اور انہیں پر ان کی گزران تھی، اس لیے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ اس کے بدلے میں 1000 درختوں کا باغ ملے گا تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ سودا کر لینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ طے پا گیا کہ بوڑھے میاں نے 1000 درختوں کے بدلے 10 درخت بیچ دیے ہیں۔ وہ یہ سودا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ درخت مل گئے ہیں اور اب میں وہ درخت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے بدلے تمہیں جنت میں مکان بھی ملے گا اور باغ بھی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جنت کی ضمانت کی خوشخبری سن کر وہ 1000 درختوں کے باغ کے کنارے پر واپس آئے۔ باغ کے اندر داخل نہ ہوئے، وہیں کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا، اے فلاں کی امی، اے فلاں کی امی۔ بیوی نے کہا، کیا بات ہے، آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ وہ کہنے لگے، میں اس باغ کا سودا کر چکا ہوں، اب یہ باغ میرا نہیں ہے، بلکہ میں نے اسے جنت کے باغ کے بدلے میں اللہ کے ہاں فروخت کر دیا ہے۔ سامان اور بچوں سمیت باہر آ جا، میں ادھر ہی انتظار کروں گا۔ بیوی نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، میں تجھ پہ قربان ہو جاؤں، تو نے زندگی میں پہلی دفعہ اچھا سودا کر کے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنا سامان اور بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی اور انہوں نے وہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ، جن کا مال ایسا ہو کہ اللہ کے لیے آخرت کمانے کے لیے وہ اسے لگا رہے ہوں تو وہ ان کے لیے بہترین سواری ہے۔